لانگ مارچ ہوگا ضرور ہوگا۔ کشمیریوں نے تقریباً 15 دن پہلے لانگ مارچ کا اعلان کیا اور یہ اعلان کیا کہ وہ لانگ مارچ کریں گے 9 تاریخ کو مظفر آباد شہر کی جانب۔ اور یہ اعلان کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کمپین کرتے ہیں، موبلائزیشن کرتے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں، کشمیریوں کو اس حوالے سے آگاہ کرتے ہیں اور کشمیری اس کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 6 تاریخ کی رات کو جب سردار عمر نذیر کشمیری جو ہیں وہ ایک پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں تو پولیس انہیں گھیر لیتی ہے، پولیس انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو جو ان کے ساتھ کشمیری ہوتے ہیں، شاہ زیب ہوتے ہیں، وہ مزاحمت کرتے ہیں اور مزاحمت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ شاہ زیب کو گولی لگتی ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ پھر ہم ایک اور خبر سامنے آتی ہے کہ جب لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو لوگوں نے رینجرز کے اہلکاروں کو گرفتار کر لیا، 12 رینجرز کے اہلکاروں کو کشمیریوں نے گرفتار کر لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ 7 تاریخ ہو جاتی ہے۔ 7 تاریخ کی رات کو جو ہے حالات انتہائی کشیدہ ہو جاتے ہیں، 8 کو حالات مزید کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو حالات اتنے کشیدہ ہو جاتے ہیں کہ ہر طرف آنسو گیس، ہر طرف گولی، ہر طرف گولیوں کی آوازیں، اور کشمیر میں راولہ کوٹ میں اسپیشلی کرفیو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر مظفر آباد میں فلیگ مارچ کیے جاتے ہیں، مظفر آباد میں فلیگ مارچ ہوتے ہیں، راولہ کوٹ میں ہوتے ہیں، بمبر میں ہوتے ہیں، میرپور میں ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ یہ کشمیری ڈر جائیں۔ لیکن ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ جب رات کو یہ آپریشن ہوتا ہے، رات کو یہ شیلنگ ہوتی ہے، یہ تمام سلسلہ ہوتا ہے، گولیاں چلتی ہیں، ہاسپٹل میں جو ہے جس طرح خون ہوتا ہے وہ تو آپ دیکھ سکے، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے اگلے دن صبح دوبارہ سے کشمیری باہر نکل آتے ہیں۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ڈر جائیں گے یا ایک خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن ایسی صورتحال کوئی بھی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی۔ تو کشمیری کہتے ہیں کہ ہم نکلیں گے، ضرور نکلیں گے اور اپنے مطالبات میں نوا کر جائیں گے۔ اب مطالبات کیا ہیں؟ مطالبات جو ہے مہاجرین کی سیٹیں جو ہمیشہ رجیم چینج میں کردار ادا کرتی ہیں، اور حالانکہ ان کا کوئی ٹگے کا کام نہیں ہوتا۔ یہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں نا، ان کا کشمیر کی سیاست سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اور یہ سیٹیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے وہ نوازی جاتی ہیں، یہ دی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان سیٹوں کو ختم کیا جائے اور 27 جولائی کو اگر الیکشن ہے تو ان سیٹوں کے بغیر الیکشن ہو۔ تو اب جو ہے حکومت وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ان کی طاقت ہے، یہی وہ سیٹیں ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے رجیم چینج کرنی ہوتی ہے، یہی وہ سیٹیں ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے حکومت توڑنی ہوتی ہے، حکومت بنانی ہوتی ہے، کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، یہی وہ سیٹیں ہیں۔ تو اب اگر یہی ختم ہو جائیں گی تو کشمیر کی سیاست میں جو ان کا کردار ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو کشمیریوں کو سخت کریک ڈاؤن کر کے جو ہے گرفتار بھی کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، وہاں گولی چلی، لیکن اس کے باوجود کشمیریوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا، ضرور ہوگا۔ جس طرح انہوں نے کہا تھا بند مطلب بند، اسی طرح اب ہے کہ لانگ مارچ ہوگا، ضرور ہوگا۔ تو آج انہوں نے جو ہے لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے اپنی جو ایس او پیز ہے وہ جاری کر دی ہیں۔ ایس او پیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایس او پیز جو پہلی ہے وہ ہے ہر فرد اپنا شناختی کارڈ ساتھ رکھے گا، جس میں شناختی مطلب کوئی بھی شناخت جو ہوگی وہ پاس رکھے گا، جس میں شناختی کارڈ ہو سکتا ہے، جس میں پاسپورٹ ہو سکتا ہے، فارم بے ہو سکتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ اپنے ساتھ لازم رکھنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ تم ہو کون، تاکہ پتہ چلے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تاکہ پتہ چلے کہ تم کس کے روپ میں کیا ہو۔ دوسری جو شرط ہے، تمام کور ممبرز پوری کوشش کریں گے کہ اپنے علاقہ کے شرکا لانگ مارچ و پنڈال کا رابطہ نمبر مہیا کریں، یعنی میرپور سے الگ لوگ نکلیں گے، بمبر سے الگ لوگ نکلیں گے، ڈڈیال سے الگ نکلیں گے، اس طرح راولہ کوٹ سے الگ نکلیں گے، باغ سے الگ نکلیں گے، دیر کوٹ سے الگ نکلیں گے، منگ سے الگ نکلیں گے، صدنوتی سے الگ نکلیں گے، عباس پور سے الگ نکلیں گے۔ اس طرح وہ ہر ایک کا ایک نمبر مہیا کیا جائے گا کہ یہ جو ہے آپ اس سے رابطہ کریں اگر کوئی بھی معلومات لینی ہو۔ پھر تیسرا جو شرط ہے وہ یہ بڑی اہم ہے، انہوں نے کہا کسی بھی فرد کو اسلحہ کے ساتھ لانگ مارچ کا حصہ بننے کی قطعی اجازت نہ ہوگی اور نہ ہی پنڈال میں اسلحہ ساتھ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے نا، یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس کلاشنیں ہیں،
ان کے پاس AK-47 ہے، یہ جو ہے یہ حملہ کر رہے ہیں، یہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس لانگ مارچ کی جو اہم جو انہوں نے SOPs جاری کی ہیں، اس میں جو تیسری اہم SOPs ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، اسلحہ لہرانے کی اجازت نہیں ہوگی اور اسلحہ ساتھ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ جو چوتھا ہے وہ یہ ہے کہ تمام کور ممبرز اپنے علاقہ یونین کونسل حلقہ تحصیل ضلع کے لانگ مارچ کے شرکا کی رجسٹریشن جو ہے وہ یقینی بنائیں گے۔ مطلب آپ نے رجسٹریشن کرنی ہے، جو بھی شرکت کرے گا آپ نے رجسٹرڈ کرنا ہے کہ لیٹ سپوز یونین کونسل نمبر 2 ہے، اس میں سے 50 نوجوان آ رہے ہیں، تو آپ نے جو یونین کونسل 2 کا جو ایک ہیڈ ہوگا وہ رجسٹرڈ کرے گا کہ میرے ساتھ یہ فلانا 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 یہ آ رہے ہیں۔ اگر کوئی تحصیل کا ہوگا، ضلع کا ہوگا، ڈویژن کا ہوگا، تو وہ تمام رجسٹریشن جو ہوگی اوپر سے لے کے نیچے تک ان کے پاس مکمل ریکارڈ ہوگا۔ اب پانچواں جو ہے، تمام کور ممبرز اپنے علاقہ سے ان کے ساتھ سفر کرنے والی گاڑیوں کا ریکارڈ جو ہے وہ مرتب کریں گے۔ مطلب جو کور ممبر ہوں گے، جو لائک راولہ کوٹ سے گاڑی آتی ہے اس کا ریکارڈ ہوگا، بمبر سے آتی ہے اس کا ریکارڈ ہوگا، اور جو گاڑیاں اس لانگ مارچ میں ہوں گی ان کا بھی ریکارڈ ہوگا۔ چھٹا جو ہے یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ چھٹا پوائنٹ جو ہے یہ ہے کہ لانگ مارچ میں شامل کوئی بھی فرد نقاب پوش داخل نہیں ہوگا۔ مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی اپنی شناخت چھپائے سوری ذرا گلا خراب ہے۔ لانگ مارچ میں شامل کوئی بھی فرد جو ہے وہ نقاب پوش داخل نہیں ہوگا۔ مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی اپنی شناخت چھپائے بغیر جو ہے وہ مارچ میں شرکت کرے، وہ نقاب پہن لے، اور وہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ماسک پہن کے آتے ہیں بڑی کارروائیاں ڈالتے ہیں، یہاں جنہوں نے نقاب کی ہوتے ہیں یہ بڑی کارروائیاں ڈالتے ہیں، تو انہوں نے یہ ایک شرط رکھ دی ہے کہ نقاب پوش کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اس طرح کوئی بھی فرد پنڈال میں نقاب میں داخل نہیں ہوگا۔ ماسک اچھا لکھا ہوا ہے، ساتھ یہ ایک اور پوائنٹ لکھا ہے کہ ماسک تک پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نقاب تو دور ہے، کپڑا باندھنا تو دور ہے، ماسک تک پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب جو ساتواں ہے، تمام کور ممبرز اپنے ساتھ آنے والے افراد کے مکمل ذمہ دار ہوں گے۔ جو کور ممبر ہے جیسے سردار امان کشمیری ہیں، سردار عمر نذیر کشمیری ہیں، باقی جو جتنے کور ممبرز ہیں، جو ان کے ساتھ لوگ آئیں گے وہ ان کے ذمہ دار وہ ہوں گے۔ دیکھیں ہمیشہ یہ ایک بڑی اہم ان کی پالیسی ہے کہ صرف ایک بندے کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے تھے کہ ایک بندہ ہوتا تھا گنڈا پور، جب وہ 12 ضلع کراس کر جاتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا، پیچھے ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی تھی۔ اب ادھر اختیار ایک بندے کے پاس نہیں ہوگا، بہت سے کور ممبر ہے۔ اگر ایک انسان کو پکڑ لیا جاتا ہے یا ایک انسان کی چلا جاتا ہے تو پیچھے پوری ایک ٹیم موجود ہوگی اور لوگ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آٹھواں جو ہے، انفرادی طور پر لانگ مارچ کا حصہ بننے والے افراد اپنے علاقہ کور ممبر کے احکامات کے پابند ہوں گے۔ مطلب ایک تو وہ ہوں گے جو ساتھ آئیں گے، ایک وہ ہوں گے جو انفرادی طور پہ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اب وہ جو ہے لائک اگر کوئی راولہ کوٹ کا بندہ ہے تو وہ اس راولہ کوٹ کے بندے کے جو ہیڈ ہیں ان کے احکامات کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ ناواں جو ہے، کوئی فرد کسی بھی غیر علاقی غیر قانونی حرکت یا جرم کا مرتکب ہوگا، سیکیورٹی پر مامور افراد کا اختیار ہوگا کہ اس کے علاقہ کے کور ممبر کے سامنے پیش کرے۔ مطلب وہاں کوئی غیر علاقی حرکت نہیں ہوگی، غیر قانونی حرکت نہیں ہوگی، اگر کوئی کرے گا تو وہاں ایک سیکیورٹی ٹیم بھی بنائی گئی ہے اور اس کو پکڑیں گے اور اس کے علاقے کے بندے کے پاس لے کے جائیں گے، دیکھیں جی آپ کا بندہ یہ کر رہا ہے۔ اب یہ میں جو آپ کو یہ SOPs بتا رہا ہوں اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ SOPs ہے کیا۔ پھر جو 10واں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فرد لانگ مارچ میں اپنا گروپ بنا کر سفر نہیں کرے گا۔ ہر ایک فرد گروہ اپنے علاقہ کے کور ممبر یا کور ممبر کے نامزد کردہ افراد کے تابع ہوگا۔ مطلب جو راولہ کوٹ کے لوگ ہیں وہ اپنے کور ممبر کے ساتھ ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہر بندے نے وہ کہتے ہیں نا ہر ایک نے اپنی ایک الگ مسجد بنائی ہے، یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ اب جو 11واں ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی فرد یا گروہ کو لانگ مارچ کے دوران مرکزی پنڈال میں نفرت انگیز، اشتعال انگیز جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے SOPs کے معنی تقریر اور نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو 12واں ہے وہ کسی بھی فرد کی کوئی بھی مجرمانہ حرکت اس کا ذاتی فعل تصور ہوگا۔ اگر کوئی بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کا جو ذمہ دار ہوں گے وہ کور ممبر نہیں ہوں گے، یا جو قیادت ہوگی وہ نہیں ہوگی بلکہ وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ کور کمیٹی والوں کو اختیار ہوگا کہ وہ اسے لانگ مارچ سے الگ کرے یا اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سپرد کر دے۔ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غیر قانونی حرکت کرے گا
تو وہ اس کو یا تو نکال دیں گے یا پھر پکڑ کے خود پولیس کے حوالے کریں گے. دیکھیں جی یہ بندہ یہ حرکت کر رہا ہے. اب جو 13واں ہے لانگ مارچ صرف اور صرف کور ممبرز کے احکامات کا پابند ہوگا. کسی بھی فرد کو چاہے وہ کتنا بھی اہم کیوں نہ ہو لانگ مارچ سے متعلق فیصلہ سازی کا اختیار قطعی نہ ہوگا. مطلب جو لانگ مارچ میں جو ڈیسیژن ہوگا جو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا وہ کون کرے گا؟ صرف کور ممبرز. 14واں جو ہے مظفر آباد کے انتظام مظفر آباد ڈویژن کرے گی. ٹھیک ہے، تمام کور ممبر کی پھر انہوں نے آگے تفصیل دی ہے کہ یہاں سے یہ ہے، صدنوتی سے خان الیاس خان ہیں، دیر کوٹ سے راجہ غلام ہیں، مظفر آباد سے راجہ امجد ہیں، مظفر آباد سے شوکت نواز میر ہیں، مظفر آباد سے فیصل جمیل کشمیری ہیں، مظفر آباد سے انجم زمان اوان ہیں، اس طرح ضلع باغ سے سردار افتخار خان ہے، ضلع پونچھ سے سردار سجاد احمد ہیں. اس طرح انہوں نے تمام جو کور ممبرز ہیں ان کی تفصیل دی ہے اور ساتھ ان کا نمبر بھی دیا ہے. یہ ہے جی کشمیر کا مارچ. اب آپ دیکھیں یہ اس طرح کا مارچ کس طرح ناکام ہو سکتا ہے، اور پھر اتنا وہ جو ان کا ایک ڈسپلن سسٹم ہے وہ تمام صورتحال جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہے، جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس سے پہلے بھی ہم نے کئی مارچ دیکھے، کئی ایسی سچویشن دیکھی، کئی ایسی موومنٹ دیکھی، لیکن وہ کیوں ناکام ہو جاتی تھی؟ کیونکہ وہ تمام اختیارات جو ہوتے تھے وہ ایک انسان کے پاس ہوتے تھے. لیکن جہاں ایک پوری ایک کور کمیٹی بنی ہے، کور ممبرز بنے ہیں جن کے پاس تمام اختیارات ہوں گے، لیکن وہ اس چیز پہ مزید ہے. ایک طرف جو ہے رینجر ہے، ایک طرف آرمی ہے، ایک طرف جو ہے کشمیر پولیس ہے، ایک طرف جو ہے وہ وہاں اسلام آباد پولیس ہے، ایک طرف یہ تمام سیکورٹی ادارے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس چیز پہ مزید ہے کہ ہم نے نکلنا ہے اور 9 کو ہی نکلنا ہے. ہم نے نکلنا ہے، آج کے دن ہی نکلنا ہے. اور آج کے دن کس طرح نکلتے ہیں؟ کیا انہیں روکا جاتا ہے؟ کیا دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو پرسوں رات کو ہوا تھا؟ دوبارہ سے شیلنگ ہوتی ہے، دوبارہ سے گولی چلتی ہے یا نہیں چلتی؟ یا پھر وہ اکٹھے ہو کے آگے کوہالہ کی جانب سے ہوتے ہوئے مظفر آباد شہر میں داخل ہوتے ہیں؟ جو بھی سچویشن ہوگی آپ کو بتائی جائے گی. ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسرا جو ہے آج منگل کا روز ہے، آج فیملی ملاقات کا دن ہے، لیکن حسب معمول یہی ہوگا کہ فیملی آئے گی، عمران خان کی بہنیں آئیں گی، بیٹھیں گی، ملاقات نہیں ہوگی، شام کو واپس چلی جائیں گی. اور کل کا جو دن ہے، کل وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے وہ اپنی تمام کابینہ کے ساتھ، کیبنٹ کے ساتھ وہ جائیں گے پارلیمنٹ کے باہر. اور ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو اجلاس ہونا تھا بجٹ کے حوالے سے شاید وہ انہوں نے ابھی نہیں کرے، وہ 1-2 دن بعد کریں گے. تو اگر تو وہ نہیں ہوتا تو پھر وزیر اعلیٰ جاتے ہیں نہیں جاتے یہ اہم ہے. کل انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. تو اس طرح جو ہے سیاسی گہما گہمی بھی ایک طرف ہے، ایک طرف جو ہے جی بی کا الیکشن ہوا، تیسری طرف جو ہے وہ کشمیر کی صورتحال ہے. باقی جو ہوگا انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.